بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 9th کلاس انگلش، یونٹ نمبر 10، نیو بک 2025، نیو سلیبس۔ دا سائلنٹ پریڈیٹر اینڈ دا مجیسٹک پرے، سنو لیپرڈ اینڈ مارخور، کویسچنز اینڈ آنسرز۔ آج ہم یونٹ نمبر 10 کے ایکسرسائز اور ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کریں گے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 1: Why is the predator-prey relationship between the snow leopard and the markhor important for the ecosystem؟ برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان شکاری اور شکار کا تعلق ایکو سسٹم کے لیے کیوں اہم ہے؟ The snow leopard controls markhor populations۔ برفانی چیتا مارخور کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے۔ Preventing overgrazing، زیادہ چرائی کو روکتا ہے۔ While markhors maintain vegetation balance، جبکہ مارخور نباتات یا پودوں کا بیلنس یا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ This relationship ensures the health and stability of the mountain ecosystem۔ یہ تعلق پہاڑی ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام کی صحت اور استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ Keeping it in harmony، جس سے اس میں ہم آہنگی قائم رہتی ہے۔ Question number 2: How do the snow leopard and the markhor's adaptations help them survive in the mountains؟ کس طرح برفانی چیتے اور مارخور کا پہاڑی ماحول سے مطابقت حاصل کرنا ان کو پہاڑوں میں زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے؟ Snow leopards have thick fur, wide paws for snow, and long tails for balance۔ برفانی چیتوں کی موٹی کھال ہوتی ہے، برف پر چلنے کے لیے چوڑے پنجے ہوتے ہیں اور توازن قائم کرنے کے لیے لمبی دم ہوتی ہے۔ Markhors have wide hooves for climbing۔ مارخور کے پاس پہاڑی چڑھنے کے لیے چوڑے کھر ہوتے ہیں۔ And seasonal coats for warmth، اور موسمی کوٹ گرمی فراہم کرتے ہیں۔ Helping them thrive، جس سے وہ زندہ رہ پاتے ہیں۔ In steep، ڈھلوانی، rocky terrains، چٹانی علاقوں میں، and harsh climates، اور سخت موسم میں۔ Question number 3: What are the benefits and potential concerns of community-led conservation programs like trophy hunting؟ ٹرافی ہنٹنگ جیسے مقامی کمیونٹی کی قیادت میں تحفظ کے پروگرامز کے فائدے اور ممکنہ خدشات کیا ہوتے ہیں؟ ٹرافی ہنٹنگ جنریٹس فنڈز فار کنزرویشن۔ ٹرافی ہنٹنگ تحفظ کے لیے فنڈز فراہم کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے۔ اینڈ سپورٹس لوکل کمیونٹیز، اور مقامی کمیونٹیز کی مدد کرتی ہے۔ However، تاہم it must be strictly regulated، اسے سخت قواعد کے تحت رکھنا ضروری ہے۔ to prevent overhunting، تاکہ زیادہ شکار کو روکا جا سکے۔ and ensure، اور یقینی بنایا جا سکے۔ ethical practices، اخلاقی طریقہ کار۔ balancing economic benefits with wildlife protection، جس سے بیلنس ہو سکے معاشی فائدوں کا اور جنگلی حیات کے تحفظ کا۔ Question number 4: What might happen to the mountain ecosystem if either the snow leopard or the markhor disappeared؟ اگر برفانی چیتا یا مارخور میں سے کوئی بھی ایک ختم ہو جائے یا غائب کر دیا جائے تو اس کا پہاڑی ایکو سسٹم یا پہاڑی ماحولیاتی نظام پر کیا اثر ہوگا؟ If snow leopards disappeared، اگر برفانی چیتے ختم ہو جائیں، مارخور populations could grow unchecked، تو مارخور کی آبادی ضرورت سے زائد ہو جائے گی یا بے قابو ہو جائے گی۔ leading to overgrazing، جس سے جنگلات میں چرائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ Without markhors، snow leopards would lose
a key food source. مارخور کے بغیر یا اگر مارخور ختم کر دیے جائیں تو برفانی چیتے اپنی غذا کا ایک اہم ذریعہ کھو دیں گے، disrupting the ecosystem's delicate balance، جس سے ماحولیاتی نظام کا جو نازک توازن ہے وہ بگڑ جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ Question number 5. How do human activities کس طرح انسانی سرگرمیاں like جیسے کہ poaching and habitat destruction غیر قانونی شکار اور رہائش گاہ کی تباہی threaten خطرے کا باعث بنتے ہیں the balance توازن کے لیے between the snow leopard and the مارخور جو توازن برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان قائم ہے۔ Poaching reduces مارخور and snow leopard populations غیر قانونی شکار مارخور اور برفانی چیتے کی آبادیوں کو کم کر دیتا ہے، while habitat destruction جبکہ رہائش گاہوں کی تباہی limits their living spaces برفانی چیتے اور مارخور کے رہنے کی جگہوں کو کم کر دیتی ہیں۔ This disrupts their predator-prey relationship اس سے برفانی چیتے اور مارخور کا شکاری اور شکار کا تعلق خراب ہو جاتا ہے، harming the ecosystem جس سے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچتا ہے and endangering both species اور برفانی چیتے اور مارخور دونوں کی انواع کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ Question number 6. How is the مارخور adapted to living in mountainous regions کس طرح مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنے کے لیے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈالتا ہے۔ The مارخور has wide hooves مارخور کے چوڑے کھور ہوتے ہیں for climbing steep cliffs جس سے وہ ڈلوانی چٹانیں چڑھ سکتا ہے۔ Corkscrew shaped horns for defense دفاع کے لیے بالدار سینگ ہوتے ہیں and a seasonal coat اور موسمی کوٹ ہوتا ہے that provides warmth in winter جو سردیوں میں اس کو گرمی پہنچاتا ہے and sheds in summer اور گرمیوں میں جڑ جاتا ہے making it well suited for rugged mountain life جو مارخور کو غیر ہموار پہاڑی زندگی کے لیے موزوں بناتا ہے۔ Question number 7. What more can be done to raise awareness about protecting endangered species like the snow leopard and the مارخور برفانی چیتے اور مارخور جیسی خطرے سے دو چار انواع کے تحفظ کے لیے آگاہی بڑھانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ Educational campaigns, community involvement and media outreach can raise awareness. تعلیمی مہمات، مقامی کمیونٹی کی شمولیت اور میڈیا کے ذریعے آگاہی کو بڑھایا جا سکتا ہے highlighting their ecological importance and cultural significance برفانی چیتے اور مارخور کی ماحولیاتی اہمیت اور ثقافتی معنویت کو اجاگر کر کے can inspire conservation efforts تحفظ کی کوششوں کو تقویت مل سکتی ہے and foster public support اور اس سے پبلک کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ Question number 8. How did the description of the snow leopard and the markhor impact your understanding of these animals and their environment? برفانی چیتے اور مارخور کی تفصیلات نے ان جانوروں اور ان کے ماحول کے بارے میں آپ کی سمجھ کو کس طرح متاثر کیا؟ The description highlighted their unique adaptations and ecological roles. تفصیلات نے ان جانوروں کا خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنا اور ان کے ماحولیاتی کردار کو اجاگر کیا یا روشنی ڈالی deepening my appreciation for their survival in harsh mountain environment اور میں تعریف کرنے پر مجبور ہوا کہ کس طرح یہ جانور سخت پہاڑی ماحول میں اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں۔ It also emphasized the need for their protection to preserve biodiversity. یہ تفصیلات اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ حیاتیاتی تنوع یا بایوڈائیورسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ان جانوروں کا تحفظ ضروری ہے۔
اب ہم یونٹ نمبر 10 کے ایڈیشنل کویسچنز کریں گے. ایڈیشنل کویسچنز یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر موجود ڈبوں میں سوالات ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. Why are snow leopards rarely seen by humans? برفانی چیتے انسانوں کو کم نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ Snow leopards are rarely seen by humans. انسانوں کو برفانی چیتے کم نظر آتے ہیں. Because کیونکہ they are shy وہ شرمیلے جانور ہیں. Solitary تنہا رہنا پسند کرتے ہیں. And highly elusive اور انتہائی پوشیدہ رہنے والے جانور ہیں، یعنی انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. Their excellent camouflage ان کا زبردست بیس بدلنا helps them ان کو مدد دیتا ہے. blend into rocky snowy terrain کہ وہ چٹانی اور برفانی علاقوں میں وہ چھپ جاتے ہیں یا اس ماحول کے ساتھ مل جاتے ہیں، بلینڈ کر جاتے ہیں. and they avoid human contact اور اسی وجہ سے وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں یا انسانوں کو نظر کم آتے ہیں. Additional question number 2. What do markhors eat? مارخور کھاتے کیا ہیں؟ مارخورز are herbivores. مارخور سبزی خور ہیں. Meaning مطلب یہ ہے they feed on grasses وہ گھاس کھاتے ہیں. Shrubs جھاڑیاں کھاتے ہیں. And leaves اور پتے کھاتے ہیں. They graze on vegetation وہ سبزے پر گزارا کرتے ہیں. Found in the mountainous regions جو سبزہ ان کو پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے. Where they live جہاں وہ رہتے ہیں. Often seen perched on narrow ledges اور اکثر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تنگ چٹانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. While feeding جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں. Additional question number 3. How have conservation efforts helped increase snow leopard numbers? کس طرح تحفظ کی کوششوں سے برفانی چیتے کی تعداد کو بڑھانے میں مدد ملی ہے؟ Conservation efforts have increased snow leopard numbers by reducing human leopard conflict and compensating herders for livestock losses. تحفظ کی کوششوں نے انسان اور چیتوں کے تنازعات کو کم کر کے اور چرواہوں کو ان کے مویشیوں کے نقصانات کا معاوضہ دے کر برفانی چیتوں کی تعداد کو بڑھایا ہے. Awareness campaigns and community involvement have also improved their population. آگاہی کی مہمات اور مقامی کمیونٹی کی شمولیت نے بھی برفانی چیتوں کی تعداد کو بڑھانے میں مدد دی ہے.